میرے بھائی 30,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 20 لاکھ کی آبادی میں 14 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو مسجد تمہاری بات کی جائیداد ہے؟ 8-9 سال کی بچی جس زمین پر بلڈنگ پر اس کی ماں کی لاش اس بلڈنگ میں اس زمین کے اوپر لیٹ کر کہہ رہی ہے کہ امی باہر آؤ، امی باہر آؤ۔ سوچو ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کوئی ان کا مدد کرنے تیار نہیں۔ 30,000 فلسطینی شہید ہو گئے یہ ظالم اسرائیلی حکومت کے ظلم کی وجہ سے۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ سرزمین حیدرآباد سے بھی وہ جو ہتھیار بھجائے گئے فیکٹری سے اسرائیل کو استعمال کرنے کے لیے، میرے نبی کا صدقہ ہے کہ تمہاری زمین میں تیل نکلا، کیونکہ میرے آقا اس زمین پر اپنا قدم رکھے۔ مگر یاد رکھو کبھی نا امید مت ہو، کبھی نا امید مت ہو۔ ہلاکو نے بھی سمجھا تھا کہ دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام ختم نہیں ہوا، ہلاکو ختم ہو گیا۔ مگر میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا۔ اپنے ہی ملک کے ذمہ داروں سے، سربراہوں سے، حکومت کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دو فلسطینیوں کا۔ یہ انسانیت کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ جو لوگ ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہ رہے، اللہ تو ان سے اقتدار کو چھین لے۔ تو میرے نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، یقیناً تم زندگی میں بہت چیز کرنا ہے، مگر یہ آج کی رات امپورٹنٹ رات ہے۔ کم سے کم آج کی رات تو تم اپنے گھر میں جاؤ، اپنے اماں کے باپ کے پیر پکڑ لو۔ اپنے بھائی بہن ناراض ہیں تو دل ملا لو ان سے جا کر، توبہ کرو۔ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلی آسمان سے ندا دے رہا ہے، کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی مجھ سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آج کی رات دعا کریں ان معصوم فلسطینیوں کے لیے۔ میرے بھائی 30,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 20 لاکھ کی آبادی میں 14 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے، جو لوگ جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا وہ گونگے بن کر بیٹھے ہیں۔ اس 30,000 میں 16,000 معصوم بچے مر گئے، ان 30,000 تو شہید ہو گئے، 8,000 بلڈنگوں میں بلڈنگیں گر گئیں اس اسرائیلی ظالم حکومت کی وجہ سے۔ تو ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں وہاں پر، بچے جاتے ہیں، ویڈیو آتے ہیں کہ 8-9 سال کی بچی جس زمین پر بلڈنگ پر اس کی ماں کی لاش اس بلڈنگ میں اس زمین کے اوپر لیٹ کر کہہ رہی ہے کہ امی باہر آؤ، امی باہر آؤ۔ سوچو ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کوئی ان کا مدد کرنے تیار نہیں۔ 30,000 فلسطینی شہید ہو گئے یہ ظالم اسرائیلی حکومت کے ظلم کی وجہ سے۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ سرزمین حیدرآباد سے بھی وہ جو ہتھیار بھجائے گئے فیکٹری سے اسرائیل کو استعمال کرنے کے لیے، یہاں پر ایک فیکٹری ہے وہاں سے گئے، کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں ہے۔ 20 لاکھ کی آبادی میں 14 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب یہ ظالم اسرائیل رافع میں اسرائیلیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار تو ان کی مدد فرما دے، ان معصوم فلسطینیوں کی مدد فرما دے۔ اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ممالک کے سربراہ ہیں، جو اپنے عیش و آرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ارے میرے نبی کا صدقہ ہے کہ تمہاری زمین میں تیل نکلا، کیونکہ میرے آقا اس زمین پر اپنا قدم رکھے۔ اگر تمہاری زمین میں دولت ہے تو کس کا صدقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 30,000 فلسطینی مارے گئے، 16,000 بچے مر گئے، اس میں 20 لاکھ کی آبادی میں 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ مگر کون فلسطینیوں کی آواز اٹھا رہا؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ، برازیل، ناروے اور اسرائیلی حکومت کے ظلم کو بیان کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا
کہ میں امید کر رہا تھا کہ بھارت بھی آگے بڑھے گا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری تاریخ رہی، اس ملک کی ایک عظیم تاریخ رہی کہ ہم نے ہمیشہ کولونیزم کے خلاف جدوجہد کی، ہم نے ساؤتھ افریقہ کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ امریکہ نیلسن منڈیلا کو دہشت گرد لسٹ میں 2006 تک یا 8 تک نیلسن منڈیلا کا نام تھا امریکہ کی ٹیررسٹ لسٹ میں، مگر ہم نے 1990 میں نیلسن منڈیلا کو بھارت رتنا دیا تھا۔ میرے بھائی، اس ملک کی تاریخ رہی ہے، مگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ممالک کا، اور ہم اپنے ہی ملک کے ذمہ داروں سے، سربراہوں سے، حکومت کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دو فلسطینیوں کا، یہ انسانیت کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ ظلم اسرائیل کر رہا ہے، فلسطینی نہیں کر رہے۔ 30,000 لوگ مارے گئے میرے بھائی، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے ان کے پاس، اور اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ غازہ میں جو سمندر ہے، اس سمندر کے نیچے گیس ہے، تو اسرائیل وہ کانٹریکٹ دیا ہے کہ غازہ میں اس سمندر سے گیس نکالا جائے، اور اسی لیے مار رہے ہیں تاکہ ان کو مصر کے سینائی صحرا میں ڈھکل دیا جائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ان فلسطینیوں کی مدد کرے گا، کیونکہ پوری دنیا میں اگر کوئی مسجد اقصی کو آباد رکھ رہے ہیں تو فلسطینی آباد رکھ رہے ہیں، بیت المقدس کو کوئی آباد رکھ رہے ہیں تو فلسطینی آباد رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انبیاء اور رسولوں کی نماز میں امامت کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا تھا کہ صبح قیامت تک میری امت میں گروہ رہے گا جو ہمیشہ باطل سے لڑتا رہے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ کے بے انتہا چاہنے والے قطب الوقت رہیں گے، اللہ کے ولیاں رہنے کی جگہ ہے وہاں پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ضرور ان فلسطینیوں کے لیے ہم کو دعا کرنا، ہم اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریں کہ جو یہاں پر ایک ظلم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے اللہ اقتدار کو چھین لے۔ جو لوگ ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہ رہے، اللہ تو ان سے اقتدار کو چھین لے۔ جو اللہ ہماری مسجدوں کو ویران کرنا چاہ رہے، اللہ تو ان کے محلات کو ویران کر دے۔ جو لوگ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو عروج دے اور حق کو کامیاب کرے۔ میرے بھائی، یہ فیصلے والی رات ہے، اور پورے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا، پوری رغبت کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ، آپ کی اولاد آپ سے ضد کرتا ہے کہ اماں میرے کو یہ دلا دے، اماں مجھے دے دے، بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا میرے کو یہ چیز چاہیے، تو اللہ سے اس طرح سے بھیک مانگنا ہے۔ اللہ کی رحمت آج جوش میں، اللہ ضرور مدد کرے گا، مگر یاد رکھو کبھی نا امید مت ہو، کبھی نا امید مت ہو۔ ہلاکو نے بھی سمجھا تھا کہ دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام ختم نہیں ہوا، ہلاکو ختم ہو گیا۔ لوگ سمجھے تھے کہ ہم کو ختم کر دیں گے، نہیں ہوگا۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، مایوسی کو قریب آنے مت دیجیے، اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور جب آپ کے دل و دماغ میں بات پیدا ہوتی، ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، دلی میں مہرولی میں 600 برس کی مسجد کو شہید کر دیا گیا، قبرستان کو شہید کر دیا گیا، اس بے دردی سے قبرستان کو شہید کر دیا گیا کہ قبروں سے کفن نکل کر آ گئے، ہڈیاں نکل کر آ گئیں۔ مگر میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا
نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے یاد رکھو کہ اونٹ کی اجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈالی جاتی تھی، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، جن کے لیے زمین و آسمان کو بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اور حوصلے کیسے بلند ہوتے؟ کسی مقرری کی تقریر سے نہیں، اللہ پہ ٹوٹ بھروسہ رکھنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی وجہ سے، اور ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو، ہم اللہ کا شکر جتنا بھی کرے کم ہے، اللہ نے ہم کو سانس لینے کا موقع دیا۔ دنیا میں ہم اور آپ کب تک ہے کسی کو نہیں معلوم، ایک نہ ایک دن تو جانے والے ہیں۔ جو یہاں پر آئے گا جائے گا میرے بھائی۔ نہ فرعون کا اقتدار اس کو زندگی بھر زندہ رکھ سکا، نہ نمرود کا اقتدار اس کو زندگی بھر زندہ رکھ سکا، بلکہ نمرود اتنا بڑا ظالم تھا کہ اللہ نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو اس کے دماغ میں داخل کر دیا، اور وہ اسی بیماری کے ساتھ کئی سو سال حکومت کرتا رہا۔ اور نمرود کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو کوئی نمرود سے ملنے آتا تو اس سے کہا جاتا، بادشاہ سلامت کے سر پر تم کو ایک بحری مارنا ہے۔ بالکل تھا یہ۔ اور جیسا کوئی ملنے آتا بادشاہ نمرود تو بولتا، مار میرے سر پہ، کان بحری ہے۔ جب سر پہ مار پڑتی تو وہ تھوڑا اس کو راحت ملتی تھی۔ تو وقت کے نمرود سے بھی یہ حال ہوگا انشاءاللہ تعالی، وقت کے فرعون سے بھی یہ حال ہوگا، یاد رکھو انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہماری صفوں میں یہ بی جے پی آر ایس ایس ان لوگوں کو تیار کر رہی ہے، نہیں سی ڈبل اے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے تمہارے کو سی ڈبل اے کی سی نہیں آتی، تمہارے کو سی ڈبل اے کا فل فارم نہیں معلوم، تم کو این آر سی این پی آر نہیں معلوم، نہیں مسجد پہ بات چیت ہوں گی، کیوں؟ مسجد تمہاری بات کی جائیداد ہے۔ تم کو شریعت نہیں معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم، اور بی جے پی ایسے لوگوں کو تیار کر رہی ہے جن کو نہ شریعت سے کوئی واسطہ، جن کو نہ قرآن اور سنت سے کوئی واسطہ، نہ سمجھ ان کو، نہیں کچھ نہیں ہوتا، مسجد پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ ارے اپنا گھر کا سودا تم کر لو، مگر یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مسجد کھو دی، اب اور کوئی مسجد نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اپنی بات کرو، اللہ کے گھر کی بات کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ تم اپنا ایمان بیچنا چاہتے ہو، بیچو تم، مگر اللہ کا گھر ہے یہ۔ تم کو کوئی حق نہیں دیا کہ کوئی کسی مسجد کے بارے میں بات کر سکے، اور ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھو؟ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تم اللہ پر یقین کرتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے، تم آخرت پر یقین کرنے والے ہو، اور تم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، تو مسجدوں کو آباد رکھو۔ میرے بھائی، مسجدوں کو آباد رکھیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے مخالفین مجلس یہ کہتے ہیں کہ اسد الدین جذبات میں لانے کے لیے کہہ رہا ہے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میرے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں، اور دیکھتے جا رہے آپ ایک کے بعد ایک کیسے کیسی باتیں کی جا رہی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجدوں کو آباد رکھیے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں بیٹھو نوجوانوں، وہ نیک آدمی جس کو دیکھ کر تم کو اللہ یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر تم کو اللہ یاد آ جائے، اس کی صحبت میں بیٹھو۔ جس کو شریعت مانو اس کے پاس بیٹھو، پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو، اور اللہ سے دعا کرو اللہ یہ رشتے کو مضبوط کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ بہت بڑی رات ہے، فیصلوں والی رات ہے۔ نہیں معلوم کہ آئندہ سال تک ہم میں سے کتنے لوگ زندہ رہیں گے، نہیں رہیں گے۔
مگر اگر نہیں رہنے کا فیصلہ اللہ نے کر لیا تو اللہ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پہ کرا بس۔ اللہ تو ہم کو پیدا کیا، تو ہی ہم کو دنیا میں لایا، اور تو ہی ہم کو اٹھائے گا، اور تو پھر ہم کو اٹھائے گا۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرا دے بس۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے اللہ کلمہ ادا کرا دے۔ اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے۔ اللہ جب ہم کو خبروں میں لے کر جائے گا تو اللہ ہم کو عذاب قبر سے بچا لے۔ اللہ جب سوالات ہوں گے اللہ ان سوالات کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب وہ چہرہ دکھایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم تمام کہیں گے کہ ہمارے آقا ہیں۔ یا اللہ یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ جبریل امی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کی 1/3 امت کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا میں، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ جبریل امی پھر آ کر کہتے ہیں کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کی آدھی امت کو اللہ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ جبریل امی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو دعائے شفا دے گا، اللہ آپ کی پوری امت کو معاف کر دے گا۔ مگر یاد رکھو علماء اکرام نے لکھا کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب میں بھی جانا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ لطیف ہے۔ اللہ لطیف ہے میرے بھائی، یا لطیف ہے اللہ۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، ہمت کو کمزور ہونے مت دو۔ ظالم ظلم ہی کر سکتا، ظالم سے تم امید مت رکھو، اللہ سے رکھو۔ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ کیسے؟ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کرو۔ وہ کیسے ہوگا؟ علماؤں کی محفل میں بیٹھو، اہل اللہ کے خدموں کے پاس بیٹھو، ان سے علم سیکھو۔ ہاں یہ جادوگروں کے بارے میں بولا تو کوئی یہ سمجھیں گے۔ میرے بھائی حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ محدث دکن کا واقعہ، کیونکہ لوگ آج کل میرے بہت چاہنے والے ہو گئے نا، ایسا بولے دیکھو ان کو بول دیے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کے پاس ایک سرزمین حیدرآباد کے بہت بڑے عالم دین گئے، ان کا نام نہیں بولنا چاہ رہا ہوں۔ جا کر بولے کہ حضرت بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، پیسے نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے کہا پرانا پل کے پاس ایک ہوٹل ہے، پرانے پل کے پاس ایک ہوٹل ہے، وہاں پر ایک عورت آتی روز صبح چائے پینے، بسکٹ کھانے، تم اس کا پیسے دے دو بس۔ بولے ہاں اتنے پیسے تو ہے میرے پاس۔ محدث سے رکھن تو بولے جاؤ۔ وہ صبح میں عالم دین گئے، وہ عورت ہوٹل میں آئی، یہ کیا کیے، اس کے چائے اور اس کا جو بھی بسکٹ تھا کھانا کھائے اس کے پیسے دے دیے۔ اور جب عورت وہ خاتون نیک بخت خاتون گئی اور جا کر پیسے دینے کہا تو کاؤنٹر پہ جو صاحب تھے بولے سیٹ صاحب بولے نہیں نہیں یہ صاحب دے دیے۔ تو عورت ان سے پوچھی میرا راز کس نے فاش کیا بتاؤ۔ تو نے کہا کہ عبداللہ شاہ صاحب نے کہا میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ تو اس عورت نے دعا کی اللہ تیری مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد اس عالم دین نے لکھا کہ میرے گھر میں اللہ نے اتنا آرام، اتنی نعمتیں نازل کی کہ میں کبھی سوچتا بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے پاس جائیے، یہ کاروباری کمرشل لوگوں سے دور رہیے۔ اگر آپ کے بہت پیسے ہیں نا تو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بچیوں کی شادی کرو، بیماروں کی مدد کرو، بچے اسکول میں پڑھنا چاہ رہے ان کے ماں باپ ان کی فیس کا انتظام کرو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ یہ کوئی شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے، ان کنے چلے گئے ان کنے چلے گئے، یہ پورے بیٹھے ہوئے آج کل تو ایک ایک بڑے بوڑا لگا کے بیٹھے ہوئے آج کل۔ بہرحال خیر، اللہ میرا جواب تو میں دوں گا، کوئی آ کے دینے والا نہیں ہے۔ میں تو آج یہ بھی کہوں گا کہ جو میری مخالفت کرتے میرے دل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا ایک ہی مقصد ہے،
میرا ایک ہی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ جس مقام پہ مجھے رکھا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہو. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں میری جماعت کا نمائندہ ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، رکن بلدیہ ہو. اگر یہ گناہ ہے تمہاری نظر میں تو یاد رکھو میں زندگی بھر یہ کام کرتا رہوں گا. یہ اللہ نے مجھے اس چیز سے نوازا ہے. جب تک اللہ مجھے صحت سے رکھے گا، میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں تم تیار رہو. میں کسی مائکا لال سے نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے. ارے تمہارے یہ جو مخالفین ہیں ان سے پوچھو، کبھی پارلیمنٹ میں بابری مسجد کا تم نام نہیں لے سکتے اور بولتے خاموش رہو. مسجد ہے، بہت کچھ بول سکتا ہوں مگر ادب کے دائرے میں رہ کر بولنا ہے. میں ان مخالفین کو اتنا ہی کہوں گا، میرے بھائی جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا خاموش بیٹھو، اپنے ابا سے پوچھو، اگر وہ خاموش رہتے تو تمہاری اماں سے نکاح بھی نہیں ہوتا تھا. دلہن خاموش بیٹھی تو بولتے خاموشی رضامندی ہے، مگر قاضی صاحب کے سامنے دلہے کو بولنا پڑتا. قبول ہے بولنا پڑتا نا. جتنے شادی شدہ ہے بولے نہیں بولے بولے نا. انہوں بولتے میں خاموش بیٹھوں. ارے بھائی میں سیاست کا دولہا تھا، ہے اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اب خاموش نہیں بیٹھ سکتے. یہ سب دیکھنے کے بعد کیا خاموش بیٹھیں گے؟ کیا ملا تمہاری سیاست سے بتاؤ میرے کو. 50 سال کی تمہاری سیاست برباد کر دی ہم لوگوں کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں آؤ بتاؤ میرے سامنے بیٹھ کر، چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ تم نے کیا حاصل کیا. بتاؤ تم نے صرف مجھے استعمال کیا. تم تخت نشین ہو گئے، ہمارا گھر ویران ہو گیا. تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے، ہمارے گھر کو جلا دیا گیا. تمہارے وزراء بن گئے، ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو جدوجہد کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. اب اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے. اب آپ دیکھیے آسام میں قانون بنا دیے وہاں پر بی جے پی والے. کیا قانون بنائے کہ مسلمانوں کی شادی کا جو ایکٹ ہے 90 سال پرانا قانون نکال دیے. اور کیا بول رہے بی جے پی والے کہ ہماری شادی ہونا اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت. خطبہ کون پڑھے گا پھر نکاح میں؟ اور پھر مہر کون دے گا دلہن کو؟ یعنی اب آسام میں اگر مسلمان شادی کریں گے قانون کے لحاظ سے تو نہ قاضی صاحب رہیں گے خطبہ کے لیے، نہ دلہن کو مہر ملے گا. تو پھر یہ تو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے یہ مہر دینا دلہن کو. وہاں پر بی جے پی حکومت نے یہ وہ قانون کو بند کر دیا اور کہا کہ اسپیشل میرج ایکٹ میں آپ کو رجسٹریشن کرنا پڑے گا. اچھا اسپیشل میرج ایکٹ میں اس میں جو اگر اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی ہوتی تو جائیداد کا بٹوارا پرسنل لا کے تحت نہیں ہوگا مسلمانوں کا. ہم سے شریعت کو چھیننا چاہتے ہیں. مہر تو غائب ہو گیا تو مہر معجل دینا پڑتا. اگر فوراً دے رہے تو دے دو یہ دیے، بعد میں دے رہے تو وہ بھی لکھنا پڑتا. غائب ہو گیا، نکال دیا بی جے پی نے وہاں پر. تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت متروں کو، وزیر اعظم کو. میری بہن ہے، ارے پھر بہن کو مہر نہیں ملنا. آسام کی حکومت نے قانون پاس کیا اور آسام میں 51% مسلمان 51% مسلمان ٹاپ کے 20% غریبوں میں آتے. 51% مسلمان. اور غیر مسلم کتنے آتے؟ 1/3 خالی. اور غریبی کی وجہ سے شادی ہوتی. اور پھر گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ 12 لاکھ بچوں کی شادی ہوئی. کتنے مسلمان ہیں اس میں؟ صرف 11% ہیں. 84% تو غیر مسلم ہیں. اور آپ بول رہے نہیں ہم ایسا کرنا چاہ رہے. اس پر کوئی نہیں بولے گا، کوئی سیکولر پارٹی نہیں بولے گی
کیوں نہیں بولے گی ان کا ووٹ نہیں ملتا؟ ارے سچائی تو بولو تم لوگ۔ اور پھر آسام میں پورے ملک میں اگر کسی کے ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو انگریزی کا لفظ ہے فیٹاسائیڈ اور انفینٹیسائیڈ کی وجہ سے 1000 بچے پیدا ہوتے تو 923 بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو 2036 میں سب سے زیادہ مرد رہیں گے، عورتیں نہیں رہیں گے آسام میں۔ اور 2019 سے آسام میں بچیوں کی پیدائش کم ہو گئی۔ تو اچھا، اور ایک چیز، بھارت کے قانون کے لحاظ سے اگر کوئی چائلڈ میرج ہوتی ہے تو شادی وائڈ نہیں ہوتا۔ انگریزی کا ورڈ ہے وائڈ، یعنی شادی نہیں، وائڈیبل ہے، یعنی وہ بچی اگر بڑے ہو کے بولے نہیں میں شادی میں نہ چاہتا، شادی ہو رہی تھی ہو، اب انہوں آ کے بول رہے میں ایسا کر دوں گا، ارے مہر کا کیا ہوگا، قاضی کا کیا ہوگا؟ مگر نہیں، پورا ہم ٹرائبل کو نہیں لائیں گے اس میں، ہندو میرج ایکٹ کا ایکسپشن دے دیں گے، ہندو ایڈاپشن ایکٹ کا ایکسپشن دے دیں گے۔ کس پہ لاگو ہوگا؟ خالی مسلمانوں پر۔ مانے ہندو میرج ایکٹ میں پورے ایکسپشن، کیونکہ کسٹم کے نام پر ایکسپشن، ایڈاپشن میں کسٹم کے نام پر ایکسپشن۔ ہمارا شریعت سے ہم کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دین پر فخر سے چلتے اور فخر سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دین ہمارا ہے۔ کوئی بہت کر لیے، رشیا کر لیا، رشیا کمیونزم تھا، مدرسے بند کر دیے تو تہ خانوں میں بچوں کو بٹھا کر حفاظ بنتے تھے۔ نہ اسٹالن کا رشیا دین اسلام کو ختم کر سکا، نہ چنگیز خان ہلاکوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب انہوں آئے ہیں بی جے پی کے لوگ، نہیں ہم اسلام میں ریفارم لے کر آئیں گے۔ ارے تم ریفارم نہیں لانا چاہتے ہو، تم ہندوتوا کو لاگو کرنا چاہتے ہو۔ تم بھارت کی تہذیب کیا ہے؟ اس کی بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ کئی مذہب کو مانتے ہیں، کوئی خدا کو بھی نہیں مانتے۔ یہ ملک ایسا ہے جہاں پر ایک زبان نہیں، ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ ملک ایسا ہے جہاں پر ایک تہذیب نہیں، ہزاروں تہذیب ہے۔ مگر بی جے پی اس ملک میں ایک ہی تہذیب، ایک ہی مذہب، ایک ہی زبان کو لاگو کرنا چاہتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے دین پر ہم کو اور پہلے سے زیادہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ رات کی رات اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ دے، اللہ ہم کو شریعت کا پابند بنا دے، قرآن اور سنت کا پابند بنا دے۔ اللہ ہماری نسلوں میں صبح قیامت تک اس ملک میں اللہ اسلام کو آباد رکھے، اور ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر، قرآن اور سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، آج کی رات سجدہ کرو۔ یہ جلسہ ہو گیا، تم نے اس دیوانے کی گفتگو سن لی، مگر گھر کو جاؤ، نماز پڑھو، قرآن کھولو، اپنی ماں کے پاس بیٹھو، اپنی بیوی سے اگر تم نے ظلم کیا ہے یا کچھ بولا تو بیوی کو ساری بولو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں بھی کبھی کبھی بول دیتا ہوں، بولنا پڑتا میرے بھائی، کوئی مردہ، جس میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، کسی کا دل مت توڑو، کسی کا دل مت توڑو۔ یاد رکھو، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ معاملہ کریں گے تو یہ جو فسطائی طاقتیں ہیں، یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں جو ہمارے قلعے کو مسمار کرنا چاہتی ہیں، ہم ان کو روک پائیں گے۔ اگر ہم کمزور رہیں گے، خدا نہ خواستہ یہ لوگ ہمارے اس قلعے کو کمزور نہ کر سکیں۔ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔